السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مزید کچھ سوال لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی ہمیں ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلا سوال ہے، کیا صرف فرض پڑھ لے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، اگر صرف فرض پڑھیں گے تو صرف فرض ہی ادا ہوں گے، آپ کی پوری نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ بغیر شرعی عذر کے سنت موقدہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی عذر ہے، شرعی عذر ہے، تو آپ سنت موقدہ کو ترک کر سکتے ہیں، لیکن معمول نہیں بنا سکتے۔ ایک ادبر آپ شرعی عذر کے تحت آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن مفسرین یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر آپ بغیر شرعی عذر کے سنت موقدہ کو ترک کریں گے، چھوڑیں گے، تو اس عمل کی بنا پر آپ گناہ گار تو ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قیامت والے دن آپ رسول اللہ علیہ والسلام کی شفاعت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو نماز مکمل ہے، فرائض سنتیں، یہ پوری نماز پڑھی جائے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کیا عورت حیض کی حالت میں وضو کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حیض اور نفاس کی حالت میں یہ مستحب عمل ہے کہ عورت وضو کرے، یہ کیونکہ اس کی وہ جو عادت ہوتی ہے عبادت والی، وہ عادت قائم رہتی ہے۔ تو حیض اور نفاس کی حالت میں عورت وضو کر سکتی ہے، حتیٰ کہ عورت وضو بھی کر سکتی ہے اور تسبیحات بھی پڑھ سکتی ہے، اور قرآن کی وہ آیات جو دعا پر مبنی ہوں، وہ آیات بھی بغیر دیکھے پڑھ سکتی ہے۔ ہاں، البتہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی حیض اور نفاس کی حالت میں، عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کے علاوہ عورت قرآن کی وہ آیات جو بطور عبادت ہوں وہ نہیں پڑھ سکتی۔ بطور دعا جو بھی آیات ہیں، تسبیحات ہیں، حیض اور نفاس کی حالت میں عورت پڑھ سکتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے، کیا لمبے ناخن رکھ کر نماز ہو جاتی ہے؟ یہ ایک فیشن چل نکلا ہے، اور اب تو اللہ معافی دے، نوجوان لڑکے بھی لمبے ناخن رکھنا شروع ہو گئے، اللہ معافی دے اسی عادت سے۔ سوال یہ تھا کہ لمبے ناخن رکھ کر نماز ہو جاتی ہے، تو نماز ہو جاتی ہے لمبے ناخن رکھ کر، لیکن 40 دن سے زیادہ اگر آپ کے ناخن لمبے ہیں تو یہ عمل آپ کا مکروہ ہے، تحریمی ہے، یعنی کہ آپ گناہ گار ہوں گے اگر 40 دن سے زیادہ آپ کے ناخن ہو چکے ہیں۔ تو یہاں تک علماء کرام نے فرمایا یہ لمبے ناخن یہ شیطان کی آرام گاہ ہے، لہٰذا ان کو کاٹنا اور چھوٹے رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ ہے اوجڑی کھانا حرام ہے یا حلال؟ دیکھیں، حلال جانور میں 7 چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، لیکن ان میں اوجڑی شامل نہیں۔ آپ اوجڑی کھا سکتے ہیں، یہ نہ حرام ہے اور نہ ہی مکروہ، بلکہ یہ مکروہ ہے، تنزیہ ہے۔ مکروہ تنزیہ اس عمل کو کہتے ہیں جو ناپسندیدہ ہو۔ آپ اگر کھائیں تو کھا سکتے ہیں، یہ حرام چیز نہیں ہے، مکروہ ہے تحریمی، یعنی کہ گناہ گار آپ نہیں ہوں گے، لیکن یہ وہ عمل ہے جس کو رسول اللہ علیہ والسلام نے ناپسند فرمایا تھا، اس کو چھوڑنا بہتر ہے۔ مزید اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعا میں رکھیے گا یاد۔ جزاک اللہ خیر۔